السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کلاس کے 5 سبجیکٹ اسلامیات لیکچر نمبر 6۔ پیارے بچوں، آج کے لیکچر میں ہم سبق رواداری پڑھیں گے۔ آج ہم اس کی پڑھائی، اس کی وضاحت، اس کے سوالات کے جوابات اور اس کی مکمل مشق کریں گے۔ چلیے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق رواداری۔ رواداری کے معنی ہم پڑھیں گے پہلے، ٹھیک ہے، پھر اس کی اہمیت پڑھیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور پھر ہم پڑھیں گے رواداری کے فوائد۔ رواداری کے معنی ہیں برداشت کرنا اور دوسروں کا لحاظ کرنا۔ دین اسلام میں دوسروں کے مذہبی عقائد، جذبات اور رسم و رواج کا لحاظ رکھنا اور ان کو برداشت کرنا رواداری کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ دوسرے مذاہب کے جو لوگ ہیں ان سے بھی ہم نے جو ہے وہ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے، ان کی رسم و رواج کا لحاظ رکھنا ہے اور ان کو برداشت کرنا ہے۔ یہ سب کیا کہلاتا ہے؟ رواداری کہلاتا ہے۔ دنیا میں مختلف عقائد کے لوگ ہیں۔ دین اسلام یہ سکھاتا ہے کہ دوسروں کو اپنے عقیدے پر قائم رہنے کا حق دیا جائے، دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ رواداری سے پیش آیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا اکراہ فی الدین، یعنی کہ دین اسلام میں زبردستی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ایک باکس میں حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں ہم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم، جس نے کسی غیر مسلم شہری کو ہلاک کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہ رواداری کا درس دیتے ہوئے یہ بات فرما رہے ہیں کہ کسی غیر مسلم کو ہلاک نہیں کیا جا سکتا، جو شخص ایسا کرے گا وہ جنت کی خوشبو نہ سونگھ سکے گا، ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں رواداری کے بہت زیادہ واقعات ملتے ہیں۔ نجران سے مسیحیوں کا ایک وفد آیا، ان سب کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا گیا اور ان کا ہر طرح سے خیال رکھا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت پیش کی، لیکن انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور جب ان کی عبادت کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد نبوی کے ایک گوشے میں اپنے طریقے سے عبادت کرنے کی اجازت دے دی۔ یہ رواداری کی بہت بڑی مثال ہے۔ یعنی کہ وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تھے وہ مسیحی تھے، یعنی کہ عیسائی لوگ تھے، ان کا ایک قافلہ آیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ہر طرح سے خیال رکھا، ان کو یہ کہہ کر دھتکار نہیں دیا کہ تم لوگ مسلمان نہیں ہو تو یہاں سے چلے جاؤ، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، اور نہ صرف اچھا سلوک کیا بلکہ ان کا ہر طرح سے خیال رکھا، اور جب ان کی عبادت کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ان کی عبادت کرنے کی بھی اجازت دے دی، اور مسجد نبوی میں ایک گوشہ یعنی کہ ایک کونا دے دیا کہ یہاں پہ آپ لوگ اپنی عبادت کر سکتے ہیں۔ تو یہ کس چیز کی مثال ہے؟ یہ رواداری کی مثال ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ بھی اچھے سے ہی پیش آنا ہے۔ دین اسلام نے غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کی حفاظت کا درس دیا ہے۔ عہد خلافت راشدہ میں بھی غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کا احترام برقرار رکھا گیا۔ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم نے کبھی بھی مذہب کے معاملے میں جبر کا رویہ اختیار نہیں کیا۔ اب خلفائے راشدین کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد جو 4 خلیفہ مقرر ہوئے، پہلے خلیفہ تھے حضرت ابو بکر، دوسرے خلیفہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے خلیفہ تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے خلیفہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ خلفاء، ان کو خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ مطلب ان چاروں نے بھی غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کا احترام کیا،
ان کی حفاظت کی اور ان کے ساتھ زبردستی کا رویہ اختیار نہیں کیا۔ ارشاد ربانی ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ ترجمہ، اور جن لوگوں کو یہ مشرک اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کو برا نہ کہنا کہ یہ بھی کہیں اللہ کو بے ادبی سے ناسمجھی میں برا نہ کہہ بیٹھیں۔ ٹھیک ہے، مطلب ان لوگوں کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ کہیں وہ ہمارے اللہ کی بھی بے ادبی نہ کر دیں ناسمجھی میں۔ کسی کو خوش کرنے کے لیے عقیدہ یا نظریہ بدلنا رواداری نہیں کہلاتا۔ اب اتنا بھی نہیں کرنا کہ ہم جو ہے وہ غیر مسلموں کو خوش کرنے کے لیے ان کے طور طریقے اپنا لیں، ان کے عقائد کو اپنا لیں، یہ رواداری بالکل نہیں ہے۔ رواداری کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ غیر مسلموں کو خوش کرنے کے لیے ہم دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیں۔ بلا شبہ اسلام غیر مسلموں کو بہت سے حقوق دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ بلا شبہ اسلام غیر مسلموں کو بہت سے حقوق دیتا ہے، لیکن اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم اپنے اسلام کو چھوڑ کر جو ہے وہ ان کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دیں، ان کی تہواروں کو منانا شروع کر دیں اور ان کے ہی تمام جو ہے وہ اپنائے ہوئے طور طریقوں کو ہم اپنا لیں۔ یہ بالکل بھی رواداری نہیں ہے۔ ہم نے اسلام کی تعلیمات کو ہرگز نہیں چھوڑنا، اس پر عمل کرتے رہنا ہے۔ ہمارے ملک میں مختلف عقائد اور مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، اس لیے ہمیں ایک دوسرے کے مذہبی عقائد اور معاشرتی رسم و رواج کا احترام کرنا چاہیے۔ کسی کو اس کے مذہب، علاقے، رنگ یا نسل کی وجہ سے تنگ نہ کیا جائے۔ ہر انسان کی بنیادی اور فطری حقوق برابری کی بنیاد پر ادا کیے جائیں۔ ایسا معاشرہ ہی سماجی ہم آہنگی اور رواداری کی جیتی جاگتی مثال بن سکتا ہے۔ رواداری کے فوائد آگے پڑھتے ہیں۔ جس معاشرے میں رواداری ہو اس معاشرے میں ہر طرف امن ہوگا۔ بالکل، جس معاشرے میں رواداری ہوگی وہاں کسی غیر مسلم کو اس کے مذہب پر ہونے کے لیے طعنے نہیں دیے جائیں گے، تو اس طرح سے ہر طرف جو ہے وہ امن اور سلامتی ہی ہوگی۔ ایک دوسرے کی رائے اور جذبات کے احترام کا سبق ملتا ہے۔ نمبر 3، رواداری انسان میں صبر و تحمل اور عفو و درگزر جیسی اعلیٰ صفات پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ بحیثیت مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے معاشرے میں رواداری کی فضا قائم کریں۔ یہاں پر ہماری پڑھائی ہوتی ہے مکمل۔ اب ہم کرتے ہیں MCQs۔ یہ سب کام اب جو ہم کرنے لگے ہیں یہ تمام کا تمام کام اپنی اسلامیت کی نیٹ کاپیز پر کریں گے۔ درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیں۔ رواداری کے معنی ہیں پیروی کرنا، برداشت کرنا، معاف کرنا یا حق ادا کرنا۔ درست جواب ہے معاف کرنا، اس پر آپ نے ٹک کرنا ہے۔ نمبر 2، دوسروں کے مذہبی عقائد، جذبات اور رسم و رواج کا لحاظ رکھنا کہلاتا ہے۔ نمبر 1، صبر و تحمل، رواداری، قناعت پسندی یا رحم دلی۔ تو درست جواب ہے رواداری، اس پہ ٹک کرنا ہے۔ نمبر 3، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کی خدمت میں مسیحیوں کا وفد آیا۔ کہاں سے آیا تھا؟ طائف سے، یمن سے، نجران سے یا ثقیف سے؟ تو درست جواب ہے نجران سے، اس پر ٹک کرنا ہے آپ نے۔ نمبر 4، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم نے نجران کے وفد کو ٹھہرایا۔ نمبر الف، مسجد نبوی میں، خانہ کعبہ میں، مسجد قباء میں یا بیت المقدس میں؟ تو درست جواب ہے مسجد نبوی میں، اس پر ٹک کرنا ہے آپ نے۔ اس کے بعد ہم کرتے ہیں خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، دین میں کوئی ڈیش نہیں، خالی جگہ میں آئے گا زبردستی۔ نمبر 2، اسلام غیر مسلموں کو بہت سے ڈیش دیتا ہے، خالی جگہ میں آئے گا حقوق۔ نمبر 3، ہمارے ملک میں مختلف عقائد اور ڈیش کے لوگ رہتے ہیں، خالی جگہ میں آئے گا مذاہب۔ نمبر 4، دوسروں کے ڈیش اور معاشرتی رسم و رواج کا لحاظ رکھنا رواداری ہے، بلینک میں آئے گا مذہبی عقائد۔ نمبر 5، رواداری سے معاشرے میں ڈیش پیدا ہوتا ہے، یہاں آئے گا امن۔
اس کے بعد ہم کریں گے مختصر سوالات۔ سوال نمبر 1 ہے رواداری سے کیا مراد ہے؟ جواب، دین اسلام میں دوسروں کے مذہبی عقائد، جذبات اور رسم و رواج کا لحاظ رکھنا اور ان کو برداشت کرنا رواداری کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 2، رواداری کے کوئی سے 2 فائدے تحریر کریں۔ جواب، جس معاشرے میں رواداری ہو اس معاشرے میں ہر طرف امن ہوتا ہے۔ نمبر 2، رواداری انسان میں صبر و تحمل اور عفو و درگزر جیسی اعلیٰ صفات پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ سوال نمبر 3، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے مسیحی وفد سے کیسا سلوک کیا؟ جواب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے مسیحی وفد کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا اور ان کا ہر طرح سے خیال رکھا۔ پیارے بچوں، یہ 3 مختصر سوالات ہیں، اس کے بعد ہے تفصیلی جواب۔ سوال نمبر 1، دین اسلام میں غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ جواب، دین اسلام نے غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کی حفاظت کا درس دیا۔ عہد خلافت راشدہ میں بھی غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کا احترام برقرار رکھا گیا۔ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم نے کبھی بھی مذہب کے معاملے میں جبر کا رویہ اختیار نہیں کیا۔ یہ سوال نمبر 1 کا جواب ہے۔ سوال نمبر 2 ہے پاکستانی معاشرے میں امن و ترقی قائم کرنے کے لیے رواداری کا کردار بیان کریں۔ جواب، ہمارے ملک میں مختلف عقائد اور مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، اس لیے ہمیں ایک دوسرے کے مذہبی عقائد اور معاشرتی رسم و رواج کا احترام کرنا چاہیے۔ کسی کو اس کے مذہب، علاقے، رنگ یا نسل کی وجہ سے تنگ نہ کیا جائے۔ ہر انسان کے بنیادی اور فطری حقوق برابری کی بنیاد پر ادا کیے جائیں۔ جی پیارے بچوں، یہ ہمارے تفصیلی سوالات تھے 2۔ آج کا یہ تمام کام MCQs، خالی جگہ، 3 مختصر سوالات اور 2 تفصیلی جوابات آپ لوگوں نے اپنی نیٹ کاپیز پر لکھنے ہیں اور اس پورے سبق کو اچھے سے یاد بھی کرنا ہے۔ آج کا ہمارا یہ لیکچر یہاں مکمل ہوتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔